نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا، امام کے پیچھے کھڑا ہوا جو مقتدی اونچی آواز سے قرات کرتا ہے، امام کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، بآواز بلند پڑھتا ہے، ایسے مقتدی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو سنت تو یہ ہے کہ مقتدی اپنی قرات اور دیگر تمام اذکار اور دعاؤں کو آہستہ آہستہ پڑھے، کیونکہ مقتدی کے بلند آواز سے پڑھنے کی کوئی دلیل قرآن اور احادیث میں نہیں ملتی، اور پھر اس کے بلند آواز سے پڑھنے سے دیگر نمازیوں کی نماز بھی خلل پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنی نماز سری خاموشی سے پڑھے۔ البتہ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو جہری نمازوں کو، جہری نماز جیسے فجر اور مغرب اور عشاء ہے، یہ بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں، تو آپ بھی بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں، ان نمازوں کو آپ خاموشی سے پڑھیں، اور مقتدی کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو مقتدی کے پیچھے تمام نمازیں آپ کو خاموشی سے پڑھنی ہیں، اور امام کے پیچھے، مقتدی کے پیچھے نہیں، امام کے پیچھے جب آپ مقتدی ہیں تب آپ تمام نمازیں خاموشی سے پڑھیں گے۔ لیکن مقتدی کے ہوتے ہوئے، جو مقتدی ہوتا ہے نا، امام کے پیچھے مقتدی، وہ سورہ فاتحہ ہر حالت میں پڑھتا ہے، چاہے فجر ہو، چاہے ظہر ہو، چاہے عصر ہو، چاہے مغرب ہو، چاہے عشاء ہو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃ فلم یقرأ بها بأم القرآن فہی خداج 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 غیر تمام۔ تو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ کوئی نماز پڑھیں، سورہ فاتحہ تو مسٹ ہے، اور ظہر کی نماز آپ کو مکمل پڑھنی چاہیے، شروع سے لے کر اللہ اکبر کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک ثنا پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور پھر امام کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں، رکوع کی تسبیح پڑھیں۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت بھی سورہ فاتحہ اور پھر قرآن کریم کی تلاوت، اور پھر تیسری رکعت میں بھی آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ وجزاک اللہ خیرا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔